बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 10 सूरह बकरा की। अब ये जो टॉपिक है वो मुनाफिकों के लिए है। जो मुनाफिक लोग थे मदीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, कहते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब जाते थे अपने लीडर्स के पास, अपने लोगों के पास, कहते थे हम आपके साथ हैं। तो आगे चल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में बता रहे हैं हमें। तो इसका उनके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल कह रहे हैं फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके जो दिल है, क़ल्ब है, उसमें मर्ज़ है, उसमें डिज़ीज़ है। अब जैसे सूरतुन नास आपने पढ़ी होगी, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं फ़ी सुदूरिन नास, उसमें आता है कि जो शैतान है वो वसवसे डालता है किसमें, सदर में। और सदर और क़ल्ब की मतलब क्या है, जैसे आप मीनिंग पढ़ेंगे उर्दू में या कोई भी तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो उसमें तर्जुमे में मिलता है कि शैतान दिल में वसवसे डालता है, लेकिन यहाँ पे क़ल्ब है और वहाँ पे सदर है, कुलूब और सुदूर। तो सदर का मतलब ये है कि जो रिब केज होता है, जिसके हम चेस्ट कहते हैं, उसको बोलते हैं सदर। और वो एक ज़र्फ़ है, वो एक प्लेस है, जगह है। उसके अंदर जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं क़ल्ब, वो जिसे हम कहते हैं दिल। तो शैतान आपको वसवसे डालता है कहाँ, सदर में, लेकिन दिल के अंदर तभी जाएगा जब आप उसको परमिशन दें। इसका मैं आपको मिसाल दूं, जैसे आपका घर है, उसके बाउंड्री लगी हुई है और बीच में आपका घर है। तो जो बाउंड्री है, जो लॉन है बाहर वाला, उसमें जो उसको आप एक सदर समझ लें, वो एक बाउंड्री है, एक रिब केज है। लेकिन उसके अंदर जो घर है आपका, जिसके अंदर और दरवाजे हैं, जो लॉक हो सकते हैं, वो घर अंदर जिसमें रूम्स है, वो घर जो है वो क्या है, वो आपका दिल है। तो शैतान को जो परमिशन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दी है वो सिर्फ़ आपके बाउंड्री में आने की है, लेकिन वो आपके दिल में, आपके जो घर में अंदर नहीं आ सकता। वो घर में अंदर तभी ही आएगा जब आप उसके लिए दरवाज़ा खोलेंगे। वो वसवसे डालता रहेगा, वो दरवाज़ा खटखटाएगा, नॉक करेगा, और वो कभी हो सकता है आप उसके कहने पे कुछ गलत अमल कर लें, लेकिन फिर आपने जब, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं उससे बचने के लिए, वो क्या है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह के लिए आपने नमाज़ पढ़ ली तो वो आपके दिल से, घर से निकल जाएगा। लेकिन आपने बार बार गुनाह किए, बार बार ऐसे गुनाह किए, जो ऐसी बातें की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है, तो वो आपके घर में आएगा। जैसे आपकी एक मर्ज़ी होती है, आपकी एक पसंद है, आपको बुरी चीज़ बुरी लगती है, अच्छी चीज़ अच्छी लगती है, इंसाफ की चीज़ें आप जब देखते हैं नाइंसाफ़ी, वो आपको बुरा लगता है, आप जब देखते हैं इंसाफ होता है तो आपको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें एक इंसान की फ़ितरत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको इस फ़ितरत पे पैदा किया है। शैतान क्या करता है, वो बार बार अगर कोई गुनाह का काम करता है, कोई गलत काम करता है, तो शैतान अंदर जाके उसके घर में उसकी जो पसंद की चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी अपनी पसंद है, आपने सोफ़े लिए अपनी पसंद के, आपने पर्दे लगाए अपनी पसंद के, आपकी एक अपनी चॉइस है। लेकिन जब आप बार बार वो दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं और शैतान जब अंदर आ रहा है, तो वो शैतान अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर लेगा आपके घर की, दिल के अंदर वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें रखेगा। तो आपको जो है वो बुरी चीज़ बुरी नहीं लगेगी, बुरी चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी, और आपको अच्छी चीज़ बुरी लगने लगी, जैसा शैतान चाहेगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है ज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, शैतान आपको आपके जो अच्छे अमल हैं उनको बुरा करके दिखाता है, और जो बुरे अमल हैं उनको डेकोरेट करके अच्छा करके दिखाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं उनके दिल में मर्ज़ है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, तो उनके जो दिल है वो उसमें डिज़ीज़ है। और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहा है अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहे हैं फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। अगर मिसाल के तौर पे वो ये अमल कर रहे हैं और उनको अल्लाह का पैगाम पहुँच रहा है, वो फिर भी नहीं सुन रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है ठीक है, जाओ, जो करना है आप करो, आप जो चीज़ कर रहे हो मैं उसको आप ज़्यादा करने दूंगा, और ज़्यादा आप बुरे काम करोगे।
تو فزادہم المرض، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو ڈیزیز ہے، وہ جو مرض ہے ان کے دل کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ کرتا ہے اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام نہیں مانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں۔ آپ صرف ایک دفعہ کہیں گے استغفر اللہ تو شیطان بھاگ جائے گا، آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بھاگ جائے گا، آپ نماز آپ نے پڑھ لی، آپ کے دل سے چلا گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ جو منافق لوگ ہیں اس کے دل میں شیطان جو ہے وہ اتنے وسوسے ڈالتا ہے، وہ اپنی طرف سے یہ چیزیں کر لیتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، جن و انس، تو انسان اور جن۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان میں شیطان کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے جب آپ شیطان کو بار بار اپنے دل میں، قلب میں اندر رہنے کی جگہ دیں گے تو وہ آدمی ایسی حرکتیں کرنے لگے گا جو شیطان کرتا ہے، وہ آدمی ایسی حرکتیں کرنے لگے گا جو شیطان، جیسے شیطان ہے وہ ہر برے عمل کو اچھا کر کے دکھائے گا، اس کو ہر برا عمل جو ہے وہ اچھا لگے گا۔ کوئی اگر اچھا عمل کرے گا اس کو کرٹیسائز کرے گا، اس کو برا سمجھے گا، پھر لوگوں کو بتائے گا یہ اچھا کر رہا ہے یہ۔ تو یہ چیزیں ساری بیسیکلی شیطان جو ہے وہ کرواتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کے دل میں مرض ہے اور وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ڈیزیز، وہ مرض اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں مسلمان ہیں اور ان کا ایمان بہت پکا ہے، ان کو آپ کہیں گے، آپ کو کوئی بھی کہے گا کہ مسلمان خراب کام کر رہے ہیں، مسلمان یہ کر رہے ہیں، آپ ان کی ڈیفینس میں بات کریں گے، آپ ان کی فیور میں بات کریں گے، آپ کہیں گے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہیں گے وہ مومن ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے آپ برا نہیں سننا چاہیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، آپ نے جو چیز نہیں دیکھی ہے، اگر آپ ان کی برائی روکنا چاہیں گے تو آپ ان کو پرائیویسی میں لے کے اکیلے میں سمجھائیں گے۔ لیکن جب آپ میں تو ایسی کمپنی میں بیٹھا ہوں، آپ بھی دیکھے ہوں کہ جو نان مسلم ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ایک یا دو نان مسلم کسی مسلمانوں کے بیچ میں، تو وہ ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں مسلمانوں کی، جو ان کی چیزیں آپ بھی کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور یہ کر رہے ہیں تو خراب کر رہے ہیں، وہ آپ کو اسی چیزوں سے موٹیویٹ کریں گے، ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے جو مسلمانوں کی خراب چیزیں ہوں گی۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے پھر مسلمان جو ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہاں مسلمان خراب ہیں، ہاں یہ خراب ہے۔ تو ایک تو گروپ ہے، 3 گروپ ہے، ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ مسلمان ہے، اگر وہ کچھ خراب کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین خراب ہے، اسلام جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اگر کوئی خراب کام کر رہا ہے اس کے اپنے پرسنل اعمال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے اسلام خراب ہے تو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نہیں، دین جو ہے ہمارا پرفیکٹ ہے، یہ نہیں کہ یہ 1500 1600 سال پہلے آیا ہے تو اس وقت ٹائم دوسرا تھا ابھی ٹائم دوسرا ہے، نہیں، یہ پرفیکٹ دین ہے، یہ قیامت تک یہی رہے گا۔ ان لوگوں کا ایمان جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، ان کے دل میں کوئی بھی شک نہیں ہوتا، چاہے ان کے دل میں کوئی شک ڈالنا بھی چاہتا ہے تو وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام سے ہیٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وہ بالکل ہی اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، چاہے منہ پہ ان کے دوست ہوں لیکن اسلام سے اور مومنوں سے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو 2 گروپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ لیکن جو تیسرا گروپ ہے وہ بہت ڈینجرس گروپ ہے، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ بہت پہلے آیا تھا، ابھی 2022 چل رہا ہے اور ابھی جو ہے وہ کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، ابھی یہ چیز اس وقت تو ٹھیک ہے امپلیمنٹ ہوتی تھی، اپلائی ہوتی تھی، لیکن اب یہ چیز نہیں ہو سکتی، اب دور جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اب تھوڑا ہمیں بہت فلیکسیبل ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے اسلام کو تھوڑا بہت فکس کرنا چاہیے۔ آپ کیا فکس کریں گے اسلام کو؟ اسلام کو اللہ عز و جل نے فکس پہلے ہی کر دیا ہے، آپ کے فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بھی فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اسلام کو، دین کو فکس نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو پہلے ہی پرفیکٹ بنایا ہے، تو ان لوگوں کے دل میں جو ہے وہ ریب ہوتا ہے، شک جسے کہتے ہیں، جو شروع میں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دل میں شک ہوتا ہے، تو وہ جب ایسے لوگوں سے بیٹھتے ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، تو وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں یا دین کے بارے میں غلط کرتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ہو سکتا ہے یہ ضعیف حدیث ہو، اس کا پتہ
نہیں ہو، ہاں یہ حدیث آج کل نہیں لگ سکتی، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح معاذ اللہ، تو یہ حدیث والی جو چیز کہتے ہیں ٹھیک ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن میں حدیث کو نہیں مانتا. پھر کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن یہ آیت جو ہے وہ اس وقت کے لیے تھی، اب یہ یہاں پہ تو اپلائی ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا. پھر آگے چل کے ان کو شیطان جو ہے وہ ایسا کر دیتا ہے، کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے اور میں مسلمان تو ہوں ہی ہوئی، جنت میں تو جاؤں گا ہی. تو آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہو اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہوں، اس وقت نماز بھی فرض ہو، لیکن اب تو ٹھیک ہے. پھر وہ شیطان اس کو اور موٹیویٹ کر کے پھر جو ہے اس کو دین سے بھی ہٹا دیتا ہے. پھر وہی بندے وہی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اسلام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ نماز پڑھتے ہو مجھے یہ دلیل بتاؤ، یہ بتاؤ، اس حدیث کو ایکسپلین کرو. وہ چیزیں نکالتے ہیں جس میں جو ہے وہ اختلاف دیکھتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو منافق ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اس کے لیے اس آیات جو ہاف اس کا پورشن ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.